مسیح کی محبت میں صبح بخیر. گڈ مارننگ. آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، میزبان خدا کا خادم ایک نیا روح کا ناشتہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے عزیزو، میرے گلے کو ریسٹ نہ ملنے کی وجہ سے گلا خراب ہے میرا. کافی دعائیا حالت میں کافی زیادہ وقت گزرا اور میرا گلا کافی ڈسٹرب ہے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ میں ہمت نہیں ہار رہا اور خدا نے مجھے ہمت دی، طاقت دی تاکہ رات کے پہروں میں آپ کے لیے میں روح کا ناشتہ تیار کر سکوں. عزیزو، میرے پاس آج آپ کے لیے روح کا ناشتہ ہے، نا امیدی میں امید. ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے رومیو 5 باب اس کی 5 آیت سے سیکھیں گے. اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی. یسوع کے نام سے آمین. خدا کی محبت ہماری نا امیدی کو ختم کر دیتی ہے. جب ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ہماری امید کبھی خالی نہیں ہوتی. جیسا کہ اگر دیکھا جائے میرا گلا خراب ہے، لیکن میں پھر بھی خداوند پر امید کرتے ہوئے، یسوع مسیح پر امید رکھتے ہوئے، روح القدس پر امید رکھتے ہوئے میں خراب گلے کے باوجود آپ کے لیے روح کا ناشتہ لے کر حاضر ہوا ہوں. کیونکہ میرا ایمان ہے، مجھے یسوع مسیح میں امید ہے کہ گلا خراب ہونے کے باوجود بھی آپ میری آواز کے وسیلہ سے کلام مقدس میں سے ضرور سیکھیں گے. ایک 30 سالہ نوجوان کی زندگی ناکامیوں سے بھر چکی تھی. ایک رات گھر کی چھت پر کھڑا ہوا اپنے آپ سے کہنے لگا، اب بس کافی ہے، میری زندگی میں کچھ نہیں بچا. اب بہتر ہے میں چھت سے کود جاؤں اور اپنی زندگی کو ختم کر لوں. لیکن اسی لمحے اس کے فون پر ایک میسج آیا جس میں لکھا تھا، بیٹا، خدا نے تیرے لیے ایک بہترین منصوبہ بنایا ہے، اس پر بھروسہ رکھ. فرام پیاری ماں. وہ میسج پڑھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے سوچا، اگر میری ماں مجھ پر امید رکھ سکتی ہے تو خدا تو میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اس نے رات کو اسی وقت خدا کے حضور اپنے برے خودکشی کے خیال سے توبہ کی اور گڑ گڑا کر دعا کی، اے خداوند، مجھ گناہ گار پر رحم فرما، میری نا امیدی کو امید میں بدل دے. صرف 1 سال بعد اس نوجوان نے اپنی زندگی میں ایسی برکتیں دیکھیں کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. اسے ایک اچھی نوکری مل گئی، اس کے خاندان کے تعلقات بہتر ہو گئے، وہ ایک مقامی کلیسیا میں خدمت کرنے لگا. آج وہ کہتا ہے، خداوند نے میری نا امیدی کو سب سے بڑی گواہی میں تبدیل کر دیا. عزیزو، یاد رکھیے، نا امیدی خدا کی طرف سے آزمائش ہے، نہ کہ انجام. جب ہم نا امید ہوتے ہیں تو خدا ہمیں مضبوط بنانے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے ہم اسے محسوس نہ بھی کریں. امید رکھنے والوں کو خدا نئی طاقت دیتا ہے. اگر ہم اس پر بھروسہ کریں تو وہ ہمیں اڑنے کی قوت دے گا. عزیزو، میرے پاس آپ کے لیے کچھ عملی اقدامات ہیں. ہر صبح خدا کا شکر ادا کریں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں. جیسے کہ اس وقت میرے لیے مشکل ہے بولنا گلا خراب ہونے کی وجہ سے، لیکن میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. اسی طرح آپ بھی ہمیشہ شکر گزاری میں وقت گزاریں. اس کے ساتھ ساتھ کلام مقدس میں خدا کے وعدوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان وعدوں میں آگے بڑھیں اور خدا پر ایمان رکھیں. کسی نا امید شخص کو امید کا پیغام دیں، کیونکہ آپ کا ایک لفظ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے. عزیزو، آئیے دعا کرتے ہیں. آئے ہمارے باپ، یسوع کے نام سے میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ گلا خراب ہونے کے باوجود خداوند تو نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، قوت دی. یسوع کے نام سے دعا کرتا ہوں، ہر بہن بھائی کی نا امیدی کو امید میں بدل دے اور ہمیں یاد دلا کہ تو ہمارے ساتھ ہے اور تیرے منصوبے ہمارے لیے بہترین ہیں. یسوع کے نام سے آمین. یاد رہے، روح کا ناشتہ جنید جاوید پروڈکشنز کی طرف سے آپ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اگر آپ کو برکت مل رہی ہے
تو ضرور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبا کر ضرور نوٹیفیکیشنز آن کریں تاکہ مستقبل میں ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور آپ برکت پائیں۔ آپ کی طرف سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے اور ہم بہتر طریقے سے اور زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کے فضل اور آپ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ گلا خراب ہونے کے باوجود بندہ نہ چیز آپ کی خدمت میں روح کا ناشتہ لے کر حاضر ہے۔ عزیزو، اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی شیئر کی گئی بات کسی کی زندگی میں امید کی کرن بن جائے۔ دل سے دعا ہے خداوند آپ کی نا امیدی کو امید میں بدلے اور گواہی پیدا ہو۔ یسوع کے نام سے آمین۔